منٹو نے کس عمر سے شراب نوشی اسٹارٹ کی؟ میرا تو خیال ہے اسکول ڈیز سے ہی. اچھا. سگریٹ بھی شراب بھی انہیں پھر لے کے ان کی موت کا سبب بھی بنی. لیور سروسس سے وہ سب اسی سے شروع ہوا. اور جو پینے کی مقدار تھی وہ تب بھی اتنی تھی یا بعد میں زیادہ ہوئی؟ بعد میں تو خیر بہت زیادہ ہو گئی, کیونکہ جب یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ پاکستان آنے کے بعد شراب بہت زیادہ پینا شروع کر دی تھی انہوں نے. اب یہ بھی ایک آئرنی ہے, ایک سچویشنل آئرنی ہے. اسلامی نظریاتی ملک اور ان کے اپنے جو اس زمانے میں بہت ہی کنسرویٹیو اور جو خیالات پہنچائے جا رہے تھے, آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں قرارداد مقاصد, شراب پہ پابندی اور یہ سب کچھ. اور منٹو صاحب نے آگے سب سے زیادہ شراب پی پاکستان میں, ویسے تو ہر جگہ پیتے تھے. منٹو کے وہ افسانے جن پر فحاشی کا لیبل لگا وہ کرافٹ کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ زیادہ افسانے, بلکہ وہ افسانے بہت اچھے نہیں ہیں, وہ سب افسانے بہت اچھے نہیں ہیں. مثلاً کھول دو کوئی, ویری سوری ٹو سے, مجھے معذرت کرنی پڑے گی منٹو لورز سے, کھول دو سیٹائر میں چپتے ہوئے طنز اگر آپ نے کہا جائے رضاکاروں پہ یا امدادی کارروائیاں کرنے والوں پہ یا انسان کی جو ایک حیوانیت ہے اس کے اندر, جیسے ہوتا ہے نا ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا, لاشیں گری ہوئی اور ہم گھڑیاں اتار رہے ہیں, تو وہ لوگ کیا اس طرح. اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ اتنی بار زیادتی ہوتی ہے کھول دو میں کہ ڈاکٹر کے پاس جب وہ پہنچتی ہے اور وہ کھڑکی کھولنے کا کہتا ہے تو وہ اپنا ہزار بند کھول دیتی ہے. یہ نہیں وہ دکھایا گیا کہ وہ اتنا زیادہ اس بیچاری کے ساتھ اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ کھڑکی کھولنے پہ بھی اپنا ہزار بند کھول رہی ہے. میرا خیال ہے منٹو نے تھوڑا جلدی کی. کچھ افسانوں میں یہ منٹو کا تھا مسئلہ, کچھ افسانوں کو ختم کرنے میں یا آپ کو اینڈ پہ دھچکا دینے میں کہ آپ کو دھچکا لگے, قاری کو دھچکا لگے, وہ کچھ ابرپٹ اور اللاجیکل اینڈنگ بھی کر دیا کرتے تھے. کھول دو بھی ایسا ہی افسانہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا اینڈ کرافٹ کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے. اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ ریپ کرنے والے اس کی مرضی سے تو نہیں کر رہے تھے نا, اور وہ اپنی مرضی سے تو کنسینٹ کے ساتھ تو ہزار بند نہیں کھول رہی تھی. وہ اپنی مرضی سے بند تو کر سکتی تھی, کھول نہیں سکتی تھی. پھر اس چیز کو اس طرح لے کے آنا تھوڑا میرا خیال ہے اللاجیکل تھا منٹو کا. منٹو نے پیشہ کرنے والی عورت کے بارے میں جو لکھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن منٹو نے اس عورت کے جسم کے بارے میں جس طرح سے لکھا, کیا وہ ٹھیک تھا؟ جب میں ٹھنڈا گوشت بھی پڑھ رہا تھا, جو اینڈ تک بندہ نہیں جاتا جب اسے پڑھتا ہے تو اسے وہ سیکس اسٹوری نہیں لگتی جو منٹو صاحب نے لکھا. نہیں, دیکھیے منٹو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو کردار ہیں وہ ایک بہت ہی عام درجے کے کردار, عام لوگ ہیں, بہت عام لوگ ہیں جو جن کے پاس ریکریشن کا جو سورس ہے وہ صرف زیادہ تر وہ یہی ہے کہ وہ جنسی لذت ہی حاصل کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اور جو منٹو نے کچھ باتیں آپ کو پہلے دوسرے صفحے پہ ہی واضح کر دی ہیں کہ یعنی کہ ان کے تعلق کی اہمیت, ان کا تعلق خالصتاً جنسی تعلق تھا. دونوں کرداروں کا جو تعلق ہے وہ خالصتاً جنسی تعلق ہے, اور وہ جنسی بالیدگی حاصل کرتے ہیں, جو تشفی حاصل کرتے ہیں, جنسی تشفی ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں, عورت بھی اور مرد بھی. اور دوسرا یہ کہ جو ان کی زبان ہے, زبان کے اوپر اعتراض بھی کیا, فیض صاحب نے بھی اعتراض کیا, لیکن جو ان کی زبان ہے وہ بالکل جھونپڑ پٹیوں والی زبان ہے. جو لوگ ہیں جو عام زبان ہے لوگوں کی, وہ ایسی ہی زبان ہوتی ہے کلاس کے لوگوں کی, جس میں کہ وہ دونوں دکھائے گئے ہیں. وہ ایسی زبان ہوتی ہے کہ پتہ پھینٹ لیا, یہ کر وہ کر, وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بری زبان استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ ان کی زبان کو منٹو صاحب بہت ادب کے پیرایوں پہ محمول کرتے تو شاید پھکڑ پن ہوتا وہ بہت زیادہ. تو فحاشی کیا, جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, جو اعتراض بھی یہ سارے ہوئے ہیں, کیا اس زبان پہ اعتراض ہے؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تشفی حاصل کرنے کی جو ان کی روایت ہے دونوں کی, جو اس کے اوپر اعتراض ہے؟ یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ یہ باتیں پڑھنے کے بعد یا یہ منظر پڑھنے کے بعد جو قاری ہے وہ بے قابو ہو جائے گا؟ اعتراض کس چیز پہ تھا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ افسانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ حقیقت بتائی گئی ہے اس کے اندر. منٹو نے جب یہ مقدمہ اس کے اوپر چل بھی رہا تھا تو جج صاحب سے یہ کہا کہ اگر آپ
میرے فقرے نکالیں گے کہ بھپیاں لے رہے تھے کل، تو تم بھپیاں لے رہے تھے، پتا آپ پھینٹ چکے، اب پتا پھینکو، یہ کرو. اگر آپ میرے فقرے نکال کے اور بتائیں گے کہ یہ فقرے فحش ہیں، تو بھائی انسان تو ایسا خبیث ہے کہ وہ تو مقدس کتابوں میں سے بھی ایسے فقرے نکال دیتا ہے. اگر کسی نے لذت ایسے ہی حاصل کرنی ہے یا شہوت انگیزی اسے کہیں ملے گی، تو وہ تو فقرے نکال کے آپ سیاق و سباق سے کاٹ کے جب بھی کسی فقرے کو دکھائیں گے کہ یہ فحش ہے، تو وہ فحش نہیں ہوگا، وہ آپ نے سیاق و سباق سے کاٹ دیا. وہ اگر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ بھپیاں لے رہے تھے، پتا پھینکو، پھینٹو، یہ کرو وہ کرو، وہ اس کی زبان ہے، وہ اس سے اس کی کلاس کا پتہ چلے گا کہ وہ اس کے تعلیمی اور ذہنی معیار کا پتہ چلے گا، اس کے اندر جو تلاطم خیز موجیں ہیں چاہے جنسی تشفی کے لیے ہیں ان کا پتہ چلے گا. اور آپ دیکھیں اس نے پھر ریئیکٹ کیسے کیا، اس کو مار دیتی ہے، وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے بہت شدید. اس میں بھی ہے، اس میں رقابت کا جذبہ بھی ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، وہ تو اتنے کوئی بہت منطقی طور پہ نہیں دیکھ رہی ہوتی نا، اس کو تو وہ رقابت کا احساس بھی ہے شدید کہ وہ کون تھی اور یہ مجھ سے چھن گیا. یعنی وہ اس کے لیے ایک بڑا محبوب ٹوائے بھی تھا. تو یہ انسانی کتنی پرتیں ہیں جو انسانی نفسیات کی منٹو نے ٹھنڈا گوشت میں اتاری کھولی ہیں.